آتے ہیں، لیکن رسمن طور پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، کتنے ٹائم کی؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور کوئی 2 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی کبھی کبھی پڑھنے کے لیے آتا ہے، لیکن میاں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ اگر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، سنیں غور سے، اگر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں تب تو وہ کامیابی ہے، اور اگر کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تب وہ کامیابی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کا معاملہ ریاکاری ہو جائے گا، اور ان کے حالات یہ ہوں گے کہ جو مسجد کے اندر 1 وقت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا، لیکن اس کا عالم یہ تھا، اس کے دل کا حال یہ تھا کہ اس نے 1 وقت مسجد کے اندر آ کر کے جو سجدہ کیا ہے وہ صرف اپنے رب کو منانے کے لیے سجدہ کیا ہے، اور جو 5 وقت نماز مسجد کے اندر پڑھتا تھا وہ دنیا کے لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، یار میں نماز پڑھنا جانتا ہوں، یار میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جان رہا ہوں، لیکن جب میدان قیامت کے اندر وہ اپنی نمازوں کو رب کی بارگاہ میں سوچے گا کہ مجھے اجر و انعام ملے گا، لیکن وہی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور ارشاد فرمایا جائے گا تو نے نماز مجھے منانے کے لیے نہیں پڑھی ہے بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اور آج خاصہ ہمارا یہی ہے، میاں جی 5 وقت نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، کوئی بیچارہ آزاد ہو کے سے نماز پڑھنے آ رہا ہے مسجد کے اندر تو سلام بعد میں پھیر رہا ہے، پہلے اچکوں سے دیکھ رہا ہے، پہلے اسے دیکھ رہا ہے، اس کی طرف کو اس کی نظر ہے، یہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا ہے، اب یہ کیا تو فرشتہ ہے؟ تو یہ یقین ہے کہ تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو تیری مغفرت ہوگی، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ارے جس انسان کا حال یہ کہ دنیا کے اندر وہ جب تک زندہ رہی عورت بے حیائی کرتی رہی اور اتنے گناہوں کے اوپر ملوث رہی، لیکن اس نے صرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا اور ایک بھوکے پیاسے کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دیے، اللہ کو وہ ادا اس کی پسند آئی، اللہ نے اسے جنتی بنا دیا، سبحان اللہ۔ لیکن ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے خیال، کبھی ہم نے مسجد میں آ کر کے ہاتھ نہیں اٹھائے دوسرے کے حق میں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی دعا مومن کے بارے میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی ہم نے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر کے دعا نہیں کی کہ اللہ ہمارے تمام ایمان والوں کو زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمارا خاصہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے دل کے حال کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف معاملہ ہمارا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے اچھے دکھ جائیں، اور اچھے دکھنے کے لیے کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اپنے سامنے دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سامنے دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، زبان جب بھی کھلتی ہے تو دوسرے کی برائی کرنے کے لیے ہمیں اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، اگر تو کسی کی برائی کر کے کسی کی نظر میں اچھا ہو رہا ہے تو تو گویا اچھا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ تیری حقیقت کو جان رہا ہے، وہ تیری حیثیت کو جان رہا ہے، وہ تجھ کو پہچان رہا ہے کہ تو کس مزاج اور کس کیریکٹر کا آدمی ہے۔ اگر تو اچھا بننا چاہتا ہے کسی کی برائی کر کے اچھا مت بن، بلکہ لوگوں کی بھلائی کر کے اچھا بن، یہاں پر بھی لوگوں کو اچھا نظر آئے گا، مرنے کے بعد رب کو بھی اچھا نظر آئے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، یہ حالات ہے، اور بحر کیف آج کی رات گناہوں سے توبہ کرنے کی ہے، تو ہم سب کو چاہیے بارگاہ میں ہم سب سجدہ رکھیں، سر کو سجدے میں رکھیں، اور رب کے بارگاہ میں ایک دوسرے کے لیے، کس کے لیے؟ ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کریں۔ اتنی جلدی ہمارے حق میں ہماری قبول نہیں ہوگی جتنی دوسرے کی قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ ہماری قبول ہونے میں دیر لگے گی لیکن دوسرے کی بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ تیسری چیز آپ سماعت کر لیں، آج ہمارے اندر سے چلن کھائے کا ختم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بہت غریب تھے، چند دنوں کے بعد چند صحابہ اکرام نے ان سے ملاقات کی تو ان کے حالات بدلے ہوئے نظر آئے، اور اللہ نے انہیں دولت دی اور کافی ماشاءاللہ وہ کامیاب ہوئے۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا، اے صحابی تم تو بڑے غریب تھے، تم تو بڑے پریشان تھے، تمہیں اتنی کامیابی کیسے ملی، اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ مسکرائے اور مسکرا کر کے عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے صحابیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے اسلامی رشتے کے بھائیوں، سنو سنو، مجھے پیغمبر اسلام نے چند باتیں بتائی ہیں جن کے اوپر میں نے عمل کیا تو اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، سبحان اللہ۔
صحابہ اکرام نے عرض کی اے ہمارے صحابی بھائی کون سی ایسی بات تمہیں بتائیں، کون سی ایسی بات تمہیں بتائی جس کے کارن اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ کامیابی عطا کی؟ تو صحابی اکرام مسکرا کر کے عرض کرنے لگے اگر آپ مجھے اجازت دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں تو آپ بیٹھ کر کے سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہم سب کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ صحابہ اکرام نے جو کہا ٹھیک ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کون سی بات آپ کو بتائی ہے، تو صحابی مسکرائے اور صحابی نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میں نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ رکھا حضور میں غریب ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جب عریضہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، جب بھی تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرنا۔ سبحان اللہ، کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ اب سلام کرنے میں مجھے بھی شرم آتی ہے اور آپ کو بھی شرم آتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹا کوئی میری نگاہ کے سامنے آئے میں اسے سلام کروں، اور میں اگر کسی کو سلام کروں یا آپ سلام کریں گے تو آپ کی نگاہ کے سامنے شاہی جامع مسجد کے امام صاحب آنا چاہیے، یا مدینے سے لوٹنے والا حاجی آنا چاہیے، یا پھر کوئی بہت بڑا مفتی صاحب آئے، تبھی آپ کی زبان کھلے گی السلام علیکم۔ لیکن حضور نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ سلام کسی مفتی یا کسی عالم یا کسی قاری یا کسی حاجی کو سلام کرو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم چاہو اور نکلو کوئی تمہیں ملے تو اسے پہلے سلام کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو۔ اور سلام کرنے سے کتنے فائدہ ہوتے ہیں؟ آج جو بیماریوں نے جنم ہمارے اندر لیا ہے یہ سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے سلام کا چلن بند ہوا تو بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوئیں، اور میں نے بتایا کہ کسی کے حق میں اپنی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب ہم کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہم نے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اور سلام کرنے والے کو جب ہم نے سلام کیا تو وہ ریپیٹ اور اس کا جواب فوراً دے گا وعلیکم السلام۔ کیا جواب دے گا؟ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یعنی میں نے دعا فلاں کے حق میں کی اور میرے حق میں دعا فلاں ابن فلاں نے کی، یعنی میں نے اس کے حق میں دعا کی اور اس نے میرے حق میں دعا کی، تو ہو سکتا ہے گویا میری دعا میرے حق میں قبول ہو کے نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے جب دوسرا مومن اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، تو حضور نے صحابی سے فرمایا کہ آپ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ سلام کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم، کس طریقے سے؟ السلام علیکم۔ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، سلام علیکم، بہت سارے تو یہ ہاتھ اٹھتا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھانا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے سے گردن ہلانے سے سلام نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھانے سے گردن ہلانے سے سلام نہیں ہوتا، نہ اس کا جواب ادا ہوتا ہے۔ فلاں نے ہاتھ اٹھایا، فلاں نے سلام کیا، ہم نے اٹھا دیا، تو یہ حق ادا نہیں ہو رہا، بلکہ سلام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم تو جب تک اس کے جواب میرے کانوں میں نہ آ جائے وہ واجب سے واجب کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یعنی سلام کرنے والے نے سلام کیا تو جس نے سلام کیا ہے اس کی آواز اس کے کانوں تک آنا چاہیے، اتنی زور سے جواب دیا جائے کہ سلام کرنے والا جواب کو سن لے۔ سبحان اللہ، ہے نہیں؟ تو سلام کس طریقے سے کیا جائے گا؟ السلام علیکم، جواب دیا جائے گا وعلیکم السلام۔ صحابی نے عرض کیا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر لینا۔ کیا کر لینا؟ سلام کر لینا۔ جب میں سلام کروں گا تو اس کی وجہ اور ریزن کیا نکلے گا؟ آپ اس کا ایگزامپل دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس مومن کے گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے اس مومن کے گھر کے اندر میں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان والے ہیں، گنہگار تم بھی ہو، گنہگار ہم بھی ہیں، ایمان والے تو ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں۔ لوگ ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کدھر کا ہے۔ ایمان والے سے بچتا ہے اور دوسرے کے گلے سے چپکتا ہے، حیرت سے اب ایمان والے کی برائی کرتا ہے، غداروں کے ساتھ ملائی کرتا ہے، ادھر تو کچھ بھی کر لے، کتنی ملائی کر، کتنے گلے میں ہاتھ ڈال، لیکن جب قبر کے اندر مر کے پہنچے گا تب تجھے معلوم ہوگا کہ یار جو دنیا کے اندر ہم نے خیروں سے رشتہ رکھا تھا اس کا معاملہ کیا تھا، اور جو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔
یعنی فکر کیا ہونا چاہیے کہ جب تک دنیا کے اندر رہیں گے تو مصطفیٰ کے وفادار رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کے وفادار بن کے جائیں گے۔ تو کیا کہا کہ جس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کے گھر میں میں ہوتا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا منصب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سنو، جب تم اپنے گھر کے اندر پہنچو گے اور سلام کرو گے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو تمہارے گھر کے لوگ جواب دیں گے، کبھی تیرا بیٹا جواب دے گا، کبھی تیری بیوی جواب دے گی، کبھی تیرا باپ جواب دے گا، کبھی تیرا بھائی جواب دے گا۔ تیری عادت ہوگی جب گھر کے اندر جائے گا سلام کرے گا، صبح گھر کے اندر گھسا سلام کیا، شام کو واپس ہوا سلام کیا، تو جب آپ گھر کے اندر رہنے والے دیتے رہیں گے، لیکن کبھی کوئی وقت ایسا آئے گا کہ تیرے گھر کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جس مومن کے گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر میں ہوتا ہوں۔ تو سمجھ لیجئے گا، باپ کی دعا قبول ہو کے نہ ہو، بیٹے کی دعا قبول ہو کے نہ ہو، بیوی کی دعا قبول ہو کے نہ ہو، بھائی کی دعا قبول ہو کے نہ ہو، آپ سلام کرتے چلے جاؤ گے، اور جس دل سلام نبی کریم نے تمہارا سنا اور گھر کے اندر کوئی نہیں ہوا، تمہاری عادت ہے السلام علیکم السلام علیکم، گھر خالی تھا اور مستانہ گھر کے اندر گھسا سلام کیا السلام علیکم، اب گھر کے اندر کوئی نہیں تو جواب مدینے والے مصطفیٰ نے دے دیا وعلیکم السلام۔ کس نے جواب دیا؟ حضور نے جواب دے دیا وعلیکم السلام۔ یعنی جب حضور سلام کا جواب دیں گے تو پھر کسی کی دعا قبول ہو کے نہ ہو مدینے والے کی قبول ہو جائے گی۔ دوسری بات حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے، اے میرے صحابی سنو، جب بھی تمہیں وقت ملے تو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں سب لوگ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی وقت ملے تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں آئے اور کیا دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضور رو رہے ہیں۔ تو عرض کی آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے حالات تو یہ ہیں، یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوا کہ گلستہ بنا دیے۔ جب حضور مسکراتے ہیں تو ساری کائنات مسکراتی ہے، جب حضور مسکراتے ہیں تو درخت مسکراتے ہیں، جب حضور مسکراتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں مسکراتی ہے، جب حضور مسکراتے ہیں تو کہکشاں مسکراتی ہے، جب حضور مسکراتے ہیں تو سمندر کی موجوں کی طغیانی مسکراتی ہے۔ یعنی جب تک حضور مسکرائیں تو ساری کائنات مسکراتی ہے، لیکن اسی نبی کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے، جب وہی نبی اشکبار ہو، جب اسی کے نبی کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہو تو حضور رو رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے غلام آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے سنو میرے امتیوں کا حال یہ ہے، میں رات بھر اپنے امتیوں کے درود کا انتظار کرتا رہتا ہوں، وہ جاگتے جاگتے سو جایا کرتا ہے، لیکن امتی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کے اوپر درود پڑھ دیا گیا۔ یعنی ہم کبھی زبان سے دل نہیں چاہتا ہے ہمارا درود پڑھنے کے لیے، ہم یہاں آ کر کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کسی گھر کے ملا شریف ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، آنا جانا ہو، تب تو ہم چاہتے ہیں کہ درود شریف قرضے میں اور زبردستی رسمن زور لگا کے پڑھوائی جاتی ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ماشاءاللہ کیا شان ہے درود پڑھنے۔ یقین کریں کہ جو شخص حضور کے اوپر دل سے درود پڑھتا ہے کسی نہ کسی دن خواب میں حضور اس کے ضرور تشریف لے کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، جو دل سے درود پڑھتا ہو، دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا فعل کرتے ہو، کوئی اچھا کام کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے کیا کرو، اور اگر آپ سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو صرف یہ سوچا کرو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے غلط آج کام کیا ہے اور جس دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے کہ ہم توبہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف بڑھیں۔ آخری بات آپ سے درود پڑھا کریں۔ تیسری بات صحابی نے عرض کیا حضور اب تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں موقع ملے اور تم چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ قل ہو اللہ شریف۔
اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، اس سے مضبوطی کیا ملے گی؟ اب اگر کوئی بندہ مومن اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے تو کامیابی یہ ہے کہ اگر عادت اس کی شامل ہو گئی سلام کرنے کے معاملے میں، جس طریقے سے ہماری زبان ہے برائی کرنے میں مشغول، جس طریقے سے ہم زبان سے ہر وہ کام کرنا جانتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اسی زبان کو جس دن بھی لت اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی لگ گئی تو یقین جانے کامیابی آپ کے قدموں کے پاس ہے، آپ کو سکون ملنے والا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ جب سلام کرنے کی عادت ہوگی تو کسی نہ کسی دن وہ ضرور دن آئے گا کہ ہم سلام مدینے والے مصطفیٰ کو کریں گے جب آپ مدینے والے مصطفیٰ دیتے ہوگے۔ وہ دن ضرور آئے گا کہ جس دن درود مصطفیٰ کے اوپر پڑھتے ہوں گے تو خوان میں زیارت مدینے والے مصطفیٰ کی ہوگی۔ وہ دن ضرور آئے گا کہ جس دن ہم قل ہو اللہ کی تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ ہماری زندگی کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی سنیں آپ سکون کے ساتھ، آج معاملہ کیا ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں اور ہمارا خاصہ یہ ہے کبھی بھی ہم مسجد کے اندر آئیں سکون کے ساتھ بات سنیں۔ میں بیکار تو ہو سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، گنہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ غدار نہیں، میں نے انہی لوگوں کو دیکھا غداروں کی محفل میں جھومتے ہوئے، مکاروں کی محفل میں جھومتے ہوئے، انہی کے سر ہلتے ہیں اور یہی واہ واہ کہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن گنہگار تو بندہ ہے لیکن غدار بننے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہم مسجد کے اندر کس لیے آئے اور ہم اکٹھا کس لیے ہو رہے ہیں؟ رات جاگنے کا معاملہ کس لیے ہے؟ یار رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اکٹھا ہوئے، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ تو آپ کو اللہ توفیق دے، ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ دائم و قائم فرمائے۔ اب آج کی رات کا معاملہ جو ہے ہم سب کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، ہم سب حضور رب کی بارگاہ میں ہمارے حالات جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو لیکن ہمیں کیا کرنا کہ آج کی رات میں عہد کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، سب کے حال یہ ہو سر سجدے کے اندر ہو اور دل کے حال یہ ہو، نگاہیں دل کی جو ہیں ان کا انداز یہ ہو کہ زندگی چاہے کسی طریقے سے گزری ہو لیکن آج سے ہم بھی عہد کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا دل یہ اعلان کرتا ہو کہ زندگی جو کچھ ہے وہ سب مدینے والے کے لیے ہے، جب تک زندہ رہیں گے تب بھی مدینے والے کے ہوں گے، جنازہ کانجے پہ ہوگا تب بھی مدینے والے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ یہاں تہذیب دکھتی ہے، یہاں تہذیب دکھتی ہے، یہاں فرمان دکھتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو یہاں انسان دکھتے ہیں۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں۔ اور محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کی لوگوں کی، محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں، جہاں کچھ دام زیادہ ہو، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ ایک آواز جو دل کے اندر ہمیشہ گونجتی ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، اور تمام عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔
یعنی مرنا سب کو ہے، قریب تر قریب سب کو پہنچ جانا ہے یار۔ آج ہمارے اہل و عیال وہاں پر ہے، کل وہ دن بھی آنا ہے کہ آج ہم دوسروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا اسی قبر کے اندر ہم ہوں گے۔ ہم بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ کاش ہمارے گھر سے کوئی آ جائے، کاش کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں کچھ انعام لے کر کے یہاں پہ حاضر ہو جائے، کوئی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے والا ہے۔ ہمارے بھی حال دل کے یہی ہوں گے ہم جب قبر کے اندر ہوں گے۔ لیکن اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس رات کے اندر اپنے ذہن و دل کو پاک و صاف کر کے ایک نیت کرنے کی کوشش کریں کہ زندگی وہی ہے جس زندگی کے اندر حضور کا روزہ نظر آ جائے، زندگی وہی ہے جس زندگی کے اندر حضور کا روزہ دیکھا جائے، آنکھیں وہی ہیں جن آنکھوں نے مدینے کا جلوہ دیکھا ہے، آنکھیں وہی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، دل وہی ہے جس نے جا کر کے مدینے والے مصطفیٰ کی گنبد کے سامنے دل کو سجدے میں چھوڑ دیا ہے، جان وہی ہے جس جان کی قیمت مدینے میں جا کر کے ادا ہو جائے، خیال وہی ہے جس کو معطر اور پاکیزگی مدینے میں جا کے مل جائے، خیال وہی ہے جس کو بہتری حضور کے گنبد سے مل جائے، خیال اس کو پاکیزہ مل جائے جو مدینہ پہنچ جائے۔ اور حال یہ ہونا چاہیے، مسکرا کر ہم کہتے ہو کہ دل بسمل کو سکون جبھی ملے گا جب مدینہ چلے جائیں گے، اعلان کرتے ہوئے جائیں گے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا چل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا چل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ یعنی آج کی رات میں اگر کسی بندہ مومن نے اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور حالات اس کی زندگی کو بدلے تو یقین جانے وہ انعام بن کر اگر اسے کچھ ملے گا تو سب سے بڑا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اسے حضور کے روزے کی زیارت کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلام، ایک دوسری آخری بات آپ سماعت کر لیں اور مسکرا کر کے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا ہوا نا؟ سمجھ میں آئی؟ بس اتنی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں دوسرے سے، بس اپنی بات کے اندر مشغول ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آخری بات کا مطلب سمجھا آپ نے؟ کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ آج تک آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کوئی منہ سے دیتا ہو، اما کوئی منہ سے دیتا ہے؟ کوئی ہاتھ سے دیتا ہے، کوئی خون سے دیتا ہے، کوئی کسی چیز سے دیتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے وہ ویسی دیتا ہے، لیکن کسی نے منہ سے دیا؟ کوئی منہ سے دینے والا نہیں ملے گا۔ ابھی جو منہ سے دیتا ہوگا وہ تو پوری دنیا کا دینے کا حق رکھتا ہوگا، جبھی تو منہ سے دے گا، کیونکہ جو منہ سے نکل جائے گا وہ دینا پڑے گا۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے۔ یعنی غم والے کون ہوں گے؟ یہ دنیا کا بخار، جاڑا، پریشانی، قرض، بیماری یہ نہیں، یہ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھا کرو۔ اور جو لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ دنیا کو نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے غم سرکار اعلیٰ حضرت بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کا خیال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یعنی بے کس کون ہے، بے سہارا کون ہے؟ جب میدان حشر کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، جب حالت لگیں گے کہیں گے سب نبی اذهبوا الی غیری
میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میدان قیامت کے اندر لوگ غم کرتے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو اے احمد رضا ان کو بتا دیجئے غم کرنے کا کوئی حال نہ رکھے، بلکہ تمہارا سہارا بن کر کے آج اس میدان کے اندر کوئی اور نہیں آنے والا ہے، بلکہ نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے، خدا کا محبوب آنے والا ہے، حبیب کردگار آنے والا ہے. پریشان نہ ہو، اللہ نے وہ طاقت مدینے والے مصطفیٰ کو بخشی ہے جس کی طرف نظر اٹھائیں گے اللہ سے جنت دلوائیں گے. یعنی جس طرف نظر اٹھے گی اور الحمدللہ رب العالمین اس کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا. لہذا کوشش یہ کریں کہ زندگی کا عالم یہ ہونا چاہیے، خیال یہ ہونا چاہیے، فکر یہ ہونا چاہیے، زندگی کے معاملات یہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری زبان کھلے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں کھلے گی، اور جب یہ بند ہوگی تب بھی حضور پر درود پڑتی ہوئی بند ہوگی. عالم یہ ہوگا کہ جب اس کیفیت کی زندگی گزر کے لوگ کاندھوں پہ لے کر قبرستان کی 2 گز زمین کے اندر چھوڑ کر آئیں گے تو خوف زدہ اور غمگین ہونے کی کوئی بات نہ ہوگی، بلکہ ہم مسکراتے ہوں گے اور اعلان کرتے ہوں گے آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آج کی شب تو ہے ان سے ملاقات کی رات، یعنی آئے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے، اور قبر کے اندر جائیں گے تو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنی ہدایت بخشے کہ ہم سب ایک دوسرے ایمان والے کے لیے رب کی بارگاہ میں گریزاری کریں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے